بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت فيسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غابين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم. سورت یاسین کے بعد اب سورت صافات ہے اور یہ بھی سورت سبا کے اوپر مرتب ہے. اس سورت میں سورت یاسین کی بنسبت بطور ترقی شفاعت قہریہ کی نفی کریں گے اللہ پاک. سورت یاسین کا مضمون یہ تھا کہ جب ہم نے مشرکین کو ان کے شرک کی وجہ سے پکڑا تو جب ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا تو ان کے جو معبود تھے جو انہوں نے سفارشی بنا رکھے تھے ان کے معبود ان کو ہماری گرفت سے نہ چھڑا سکے. اب سورت صافات کے اندر اللہ تعالیٰ بطور اور ترقی بیان فرمائیں گے کہ چھڑانا تو درکنار، چھڑانا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ مشرکین نے انبیاء کو معبود بنایا، ملائکہ کو معبود بنایا، جنات کو معبود بنایا. ان تین ہستیوں کو یہ اللہ پاک کے ہاں سفارشی سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں. اللہ پاک فرمائیں گے خدا کے سامنے یہ تینوں ہستیاں عاجز ہیں. اللہ پاک کے سامنے یہ تینوں ہستیاں کیا ہیں؟ عاجز ہیں.
اپنی عاجزی کا برملا اعلان کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ پاک بیان کریں گے، دیکھو کتنے میرے سامنے عاجز ہیں، کس قدر میرے سامنے یہ عاجزیاں انکساریاں کر رہے ہیں، لاچار ہیں میرے آگے، کمزور ہیں یہ، اور میرے حکم کا ہر وقت انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جنات کے اللہ عجز کا بیان فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک انبیاء کا ذکر کریں گے کہ دیکھو یہ تینوں ہستیاں میرے آگے عاجز ہیں اور یہ بالکل میرے ہاں شفیع غالب بن ہی نہیں سکتے۔ سورۃ صافات کا جو مضمون ہے سورۃ یاسین سے بھی اب ترقی کر کے اللہ پاک فرمائیں گے کہ جن سفارشیوں جو انہوں نے اللہ کے ہاں سفارشی بنا رکھے ہیں وہ چھڑانا تو درکنار، بلکہ وہ اللہ پاک کے سامنے نہایت کیا ہیں، عاجز ہیں۔ ٹھیک ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے، سورۃ صافات کے اندر اللہ پاک ابتدا کے اندر فرشتوں کا اور فرشتوں کے بعد اللہ پاک جنات کے عجز کا اظہار بیان فرمائیں گے۔ پہلی آیتوں کے اندر اللہ پاک فرشتوں کے عاجز ہونے کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد فرشتوں کے بعد دوسری قسم اللہ پاک جنوں کے عاجز ہونے کو بیان کریں گے، جنات کے۔ پھر اس کے بعد زجرات ہوں گی، تخویفیں ہوں گی، بشارتیں ہوں گی۔ زجر آئے گی، تخویفات اخروی، بشارتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ پاک اس کے بعد 7 نبیوں کا ذکر فرمائیں گے۔ کتنے نبیوں کا؟ 7 نبیوں کا اللہ پاک ذکر فرمائیں گے، اور انداز یہ ہوگا کہ دیکھو یہ جتنے بھی انبیاء تھے مصیبتوں کے اندر، مشکلات کے اندر جب یہ پھنسے تو انہوں نے عاجزیاں انکساریاں صرف کس کے آگے کی تھی؟ اللہ پاک کے آگے کی تھی۔ سمجھ آئی ہے؟ انداز اللہ پاک بدل دیں گے اس صورت کے اندر۔ سمجھانا کیا مقصود ہوگا کہ تم ان کو میرے ہاں سفارشی سمجھتے ہو، شفیع غالب سمجھتے ہو، دیکھ لو یہ 7 نبیوں کو ہم نے جب مصیبتوں کے اندر پھنسایا تو انہوں نے مصیبتوں اور مشکلات کے اندر صرف اور صرف کس کو پکارا تھا؟ اللہ پاک کو پکارا۔ تو جو اس قدر نہایت عاجزی میرے سامنے کر رہے ہیں تو وہ میرے سامنے کس طرح زوری زور سفارش کر سکتے ہیں؟ سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد 7 نبیوں کے ذکر کے بعد پھر اللہ پاک دوبارہ فرشتوں کا ذکر کریں گے، پھر جنات کا ذکر کریں گے، پھر نبیوں کا ذکر کریں گے۔ یعنی جو سورت کے اندر اللہ پاک تفصیل سے 3 مضمون ذکر کریں گے، پہلے فرشتوں کا ذکر کریں گے، پھر جنات کا کریں گے، پھر نبیوں کا کریں گے، پھر 7 نبیوں کا ذکر کر کے اس کے بعد پھر اللہ پاک ایک بار فرشتوں کا ذکر کریں گے، پھر جنات کا، پھر انبیاء کا اجمالی ذکر ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر سورت کی آخری جو آیتیں ہوں گی 3، اس میں اللہ پاک پوری سورت کا خلاصہ بیان کریں گے۔ آخری جو 3 آیتیں ہوں گی اس میں کیا کریں گے؟ اللہ پاک پوری سورت کا خلاصہ اللہ پاک بیان فرمائیں گے کہ دیکھو تینوں ہستیاں میرے سامنے عاجز ہیں، یہ میرے شریک نہیں ہیں، یہ تینوں ہستیاں میرے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ میرے آگے زوری زور سفارش نہیں کر سکتے۔ اللہ بیان فرمائیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ میرے پیغمبر سبحان ربک، تیرا رب کیا ہے؟ پاک ہے۔ سبحان ربک رب العزت، وہ رب جو عزتوں والا ہے، عما یصفون، کس چیز سے پاک ہے؟ جن کو یہ مشرکین اللہ کا شریک بناتے ہیں ان باتوں سے کیا ہے؟ اللہ پاک پاک ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتیاں ہوں اس کے رسولوں کے اوپر، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ جہان والوں کے پروردگار کے لیے ہے۔ سمجھے؟ یہ پوری صورت کا اللہ پاک خلاصہ بیان کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ پاک اس کے اندر بطور ترقی سورۃ یاسین کے بطور ترقی اللہ بیان فرمائیں گے۔ مشرکین جو تھے وہ 3 ہستیوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یاد رکھنا، یہ ذہن میں رکھنی ہے بات۔ 3 ہستیوں کی، کون کون سی ہیں؟ ملائکہ، جنات، انبیاء۔ ملائکہ، جنات، انبیاء، یہ 3 ہستیوں کی عبادت کرتے تھے اللہ پاک۔ اب صورتوں کے اندر سب سے زیادہ ان تینوں ہستیوں کی اللہ پاک نفی بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی صورت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا والصافات صفا، قسم ہے جو صفیں باندھنے والے ہیں، صفا قطار بنا کر، ٹھیک ہے، قطار بنا کر، ٹھیک ہے، کون؟ فرشتے، ٹھیک ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھنے والے ہیں، صفا قطار بنا کر۔ فالزاجرات زجرا، قسم ہے ان فرشتوں کی بھی جو روکنے والے ہیں جنات کو ڈانٹ کر، زجر، سمجھے؟ زجرا کا مطلب ڈانٹ کر، ٹھیک ہے، زجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ کر۔ زجرات جس رات اللہ پاک کو مشرکین کے اوپر ڈانٹ کرتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا،
قسم ہے ان فرشتوں کی جو روکنے والے ہیں کن کو؟ جنات کو، زجرا ڈانٹ کر، ٹھیک ہے، فالتالیات ذکرا، پس قسم ہے ان فرشتوں کی جو پڑھنے والے ہیں ذکرا نصیحت کو، کس کو؟ نصیحت کو، ٹھیک ہے۔ ان الہکم لواحد، بے شک معبود تمہارا ایک ہے، معبود تمہارا کیا ہے؟ البتہ ایک ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جی بھئی یہ کون سی دلیل دی اللہ پاک نے اپنے معبود ہونے پر؟ نہیں علم غیب کی تو دیا، لیکن کون سی دلیل بنتی ہے یہ؟ عقلی دلیل دی اللہ پاک نے اپنے معبود ہونے پر، عقلی دلیل کہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور رب ہے مشارق کا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ کس کا حال اللہ نے بیان فرمایا یہاں تک؟ یہ فرشتوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، قطار بنا کر کھڑے ہیں، خدا کی بارگاہ کے اندر وہ خدام کی حیثیت رکھتے ہیں، خادمین کی حیثیت رکھتے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ اے زمین والو ان الہکم لواحد، تمہارا الہ کیا ہے؟ صرف ایک ہے، اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ کس طرح معبود بن سکتے ہیں، وہ کس طرح شفیع غالب بن سکتے ہیں، وہ کس طرح زوری زور طاقت کے زور پہ جرت کر سکتے ہیں میرے سامنے دم مارنے کی؟ اللہ ہی ساری کائنات کا کارساز ہے، اللہ ہی ساری کائنات کا معبود ہے، ساری باتوں کولی فیلی مالی باتوں کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ ذات ایک ہے، ذات ایک ہے، لیکن تین قسمیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ ذات کیا ہے؟ فرشتے، اور کتنی قسمیں بیان کی؟ تین۔ والصافات صفا ایک، فالزاجرات زجرا دو، فالتالیات ذکرا تین۔ پہلی قسم کیا؟ والصافات صفا، اللہ نے فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو بارگاہ الوہیت میں اپنے اپنے مقام پر درجہ بدرجہ صف باندھ کر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ صف باندھ کو کیا مطلب؟ صف باندھ کر کھڑے ہیں، صف باندھ کر کھڑے ہیں مطلب کیا ہے کہ یہ جس طرح نماز کے اندر صف ہوتی ہے نا، یہ مطلب نہیں، اب پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے کیسی صف ہے۔ صف باندھنے سے مراد یہ ہے کہ ہر فرشتہ میرے حکم کا منتظر کھڑا ہے، ہر فرشتہ کیا ہے؟ میرے حکم کا منتظر کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کھڑے ہونے میں آداب کو ملحوظ رکھے ہوئے ہیں۔ کیا آداب کو ملحوظ رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ کا حکم سننے کے لیے وہ صفا ہر وقت وہ کیا ہے؟ صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یاد رکھو اللہ پاک نے فرمایا صف باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، کس کے آگے؟ اللہ پاک کے آگے۔ کیوں جھکے ہوئے ہیں؟ کس کا حکم سننے کے لیے؟ اللہ پاک کا حکم سننے کے لیے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آیا فوراً زمین کے اوپر لے کے جائیں، یا کوئی اور عالم کی تدبیر کرنے کے لیے کسی فرشتے کو اللہ پاک نے حکم لگانا ہے، ہر فرشتہ اللہ کا حکم پانے کے لیے وہ کھڑا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جس کو حکم دیا جاتا ہے وہ محکوم ہوتا ہے، وہ عاجز ہوتا ہے، اور جو حکم دینے والا ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ جو حکم دینے والا ہوتا ہے حاکم ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھ لو ان کی عاجزی، دیکھ لو میرے ان کے ساری میرے آگے کس قدر عاجزیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، محکوم ہے میرے آگے، تو یہ میرے آگے سفارش کس طرح زوری زور کر سکتے ہیں یہ تمہاری، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے دوسری قسم ہے جی فالزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم سے روکنے والے ہیں جنات کو ڈانٹ کر، زجرا ڈانٹ کر۔ اللہ پاک نے فرمایا اجرام علویہ اور سفلیہ کی تدبیر کے اوپر وہ مامور ہیں، یہ فرشتے جو ہیں، ٹھیک ہے، آسمان پہ کھڑے ہیں، وہ ان شیاطین کو جو زمین سے چڑھتے ہیں آسمان کی طرف، کیا بلا کہ وہ جنات جو سرکش جنات ہوتے ہیں وہ آسمان تک پہنچتے ہیں کہ جو فرشتے اوپر باتیں کر رہے ہیں نا، ابھی تک چلو زمین تک تو حکم نہیں پہنچا، چونکہ اللہ پاک سب سے پہلے اپنا حکم کس کو دیتے ہیں؟ فرشتوں کو دیتے ہیں، ڈیوٹیوں کے اوپر اللہ پاک نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے۔ جنات اوپر نیچے سے اوپر چڑھتے ہیں، فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ بات سن کر آ کر یہ نجومیوں کو بتاتے ہیں، کاہنوں کو بتاتے ہیں، پھر کاہن اسے ایک بات کے ساتھ 99 جھوٹی باتیں لگا کے آگے لوگوں کو بتاتے ہیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جنات کا آسمانوں پر جانا بند نہیں تھا بلکہ اجازت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آ گئے
تو پھر جنات کا آسمانوں پر جانا کیا ہو گیا؟ بند، آسمان تک رسائی ہی نہیں کر سکتے یہ، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کے لیے الگ سے فرشتے مقرر کیے ہوئے، جو جن اس چیز کی جرت بھی کرتے ہیں آسمان پر چڑھنے کے، وہ فرشتے فوراً اس کو ڈانٹ کر واپس بھگا دیتے ہیں زمین کی طرف، ٹھیک ہے۔ آگے فتالیات ذکرا، تیسری قسم ہے ان فرشتوں کی جو لیل و نہار اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ اللہ کی یاد کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح کے اندر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے یہ 3 قسمیں ذکر کی ہیں۔ فرشتوں کا تو اللہ پاک نے یہاں پہ نام نہیں لیا، ملائکہ کا اللہ پاک نے نام تک نہیں لیا، لیکن مفسرین کا اتفاق ہے صافات، زاجرات، تالیات، یہ 3 قسمیں کن لوگوں کی ہیں؟ کن کی ہیں؟ یہ فرشتوں کی ہیں، یہ انسانوں کی نہیں ہے، سمجھے؟ یہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شاگرد جتنے بھی تابعین، ان سب نے اس کی یہی تفسیر کیا کہ اس سے مراد کون ہے؟ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا 3 چیزوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا، اب نچوڑ دیکھو نتیجہ۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھ لیے فرشتوں کی عاجزیاں ان کے ساریاں، اللہ نے فرمایا 3 قسم کے فرشتے ابھی میں نے تمہارے سامنے بیان کیا کہ تینوں قسم کے فرشتے میرے سامنے عاجزیاں کر رہے ہیں۔ جب ان کی عاجزی کی یہ حالت ہے تو پھر مان لو ان الہکم لواحد، کہ بے شک تمہارا الہ کیا ہے؟ صرف ایک اللہ ہی ہے۔ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ پاک نے عقلی دلیل دی کہ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ پاک نے فرمایا یہ جتنے بھی آسمان ہیں، جتنے بھی زمینیں ہیں نا، اس میں سب کچھ تربیت کرنے والا میں ہوں، وما بینہما، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان، جتنی بھی مخلوقات 7 آسمانوں زمینوں کے اندر ہیں، ان سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ ورب المشارق، اور مشارق کا رب بھی صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہی ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کہ ہر روز مشرق سے وہ طلوع کرتا ہے، اس کا مالک، اس کا خالق، اس کو طلوع کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھے، اللہ پاک نے مشارق کا صرف ذکر کیا ہے، مغارب کا اللہ پاک نے ذکر نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مشارق کا ذکر کیا ہے، مغارب کا ذکر نہیں کیا، یہ اس وجہ سے کہ مشرق اور مغرب یہ دونوں ضدیں ہیں۔ مشرق اور مغرب دونوں کیا ہیں؟ ضدیں ہیں ایک دوسرے کے، مشرق اور مغرب یہ کیا ہے؟ ضد ہیں۔ تو جب ایک ضد کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کر دیا تو دوسری ضد کی طرف خود بخود بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جب وہ مشرق کا رب ہے اتنا بڑا، ٹھیک ہے، تو پھر مغرب کا بھی کیا ہوگا؟ رب ہی ہوگا، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کہے، اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے ماسٹر صاحب پڑھانے آتے ہیں صبح کو 7 بجے سے 9 بجے تک، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوگا؟ جب 7 بجے وہ حاضر ہیں تو 9 بجے بھی کیا ہوں گے؟ وہ حاضر ہی ہوں گے، سمجھ آئیے کہ ایک ضد کی طرف وہ اشارہ کر دیا جب، تو دوسری ضد کی طرف تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ دوسری ضد کا بھی وہ مالک ہے، مغرب کا بھی وہ مالک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس لفظ سے ستارہ پرستوں کی اللہ پاک نے نفی کی ہے، کیونکہ جو ستارہ پرست ہوتے ہیں، ستاروں کی پوجا پاٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ستاروں کی پوجا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ روشن ہے۔ سورج کی پوجا اس وجہ سے کی جاتی ہے، دیکھو جی پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، چاند اتنی بڑی وہ بھی روشن کر دیتا ہے، روشنائی ہے ان کی، ستاروں کی روشنائی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ جب یہ انہوں نے طلوع ہونا ہے، جب طلوع ہونے کا وقت ہونا ہے سورج کا، تو پھر یہ اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احتمال ہوتا ہے ان کی الوہیت کا، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اس سے اللہ پاک نے نفی کر دی، اس وجہ سے اللہ نے مشرق کا لفظ بولا، اور غروب کے اندر چونکہ الوہیت کا احتمال نہیں پایا جاتا، احتمال پایا جاتا ہے طلوع ہونے کے وقت، اللہ پاک نے اس وجہ سے مشرق کا لفظ بوجھ لیا ہے کہ وہ مشرق کا بھی کیا ہے؟ رب ہے، سمجھ آئیے؟ یہ بھی مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے۔ آگے دیکھیں جی، یہ یہاں تک اب اللہ پاک نے فرشتوں کا ذکر کیا۔ آگے اب اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، قسم دوم جنات کا حال یہاں سے اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب کن کا حال ہوگا بیان؟ جنات کا حال بیان ہوگا۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک مزین کر دیا ہم نے آسمان دنیا کو، بزینت، ساتھ زینت، ساتھ ایک سنگار کے۔ کون سا سنگار؟ کون سی زینت؟ الکواکب یعنی ستارے، ستاروں کے ذریعے ہم نے آسمان کو زینت بخشی ہے، سنگار بخشا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، حفظاً اور محفوظ کیا ہم نے
किन को? आसमानों को। मिन कुल्ली शैतानिन, हर किस्म के शैतान से, मारिद जो सरकश है, ठीक है, जो क्या है? सरकश। मारिद का मतलब हर किस्म के शैतान से, जो सरकश शैतान है, हमने आसमान को क्या कर दिया है? महफूज कर दिया है। ठीक है, आगे, ला यस्माऊना इलल मलाइल आला, कि नहीं सुनते वो, नहीं कान लगाते तरफ जमात बुलंद के, इलल मलाइल आला। मलाए आला से मुराद कौन सी जमात है? फरिश्तों की जमात है। चूंकि फरिश्ते जब आपस में बातें कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने अब ये हुक्म दिया, भाई ये करना है, ठीक है, अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, वो कान ही नहीं लगा सकते तरफ मलाए आला के, यानी बुलंद जमात के। ठीक है, यानी अक्सर खुद खौफ से दूर रहते हैं। व युक़ज़फ़ूना मिन कुल्ली जानिब, अब इससे पहले अगर कभी कोई इत्तेफाकन इरादा भी करे जिन सुनने का बात को, अगर कोई कभी जिन इत्तेफाकन, पहली बात तो यह है कि वो दूर ही रहते हैं आसमान, उसको पता है ऊपर हमारी मौत है। क्या है? हमारी ऊपर मौत है। अगर ऊपर गए तो पत्थर लगेंगे, आग लगेगी, मरेंगे, मौत आएगी, जख्मी हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। अव्वल बात तो यह वो जाते नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया अगर इत्तेफाकन कोई जिन सरकश इरादा भी कर ले आसमान की तरफ जाने का, तो फिर क्या होता है? व युक़ज़फ़ूना मिन कुल्ली जानिबिन, तो आग मारे जाते हैं हर तरफ से। मिन कुल्ली जानिबिन, हर तरफ से क्या मारे जाते हैं? आग मारे जाते हैं। ठीक है, दुहूरन, क्यों? भगाने के लिए। ठीक है, वलहुम अज़ाब वासिब, वास्ते उनके अजाब है दायमी, वास्ते उनके अजाब होगा दायमी। अल्लाह ने फरमाया दुनिया के अंदर तो ये अजाब है इन बदबख्तों के लिए कि इनको पत्थर पड़ते हैं, अंगारे पड़ते हैं, शोले पड़ते हैं, मारे जाते हैं हर तरफ से आग। ठीक है, और आखिरत के अंदर भी क्या होगा? इनके लिए दायमी अजाब होगा, क्योंकि शैतान होते हैं ना ये। ठीक है, आगे, इल्ला मन खातिफल खतफता, ये मगर वो जो उचक ले जाए कोई बात, अगर कोई जिन चढ़ गया ऊपर, अगर कोई उसने बात सुन भी ली फरिश्तों से, बिल फर्ज अल्लाह ने फरमाया कोई बात सुन भी ली, उचक ले जाए कोई, ठीक है, बात, तो फिर क्या होता है? फअतबाहू, पस पीछे लगता है उनके शिहाबुन साकिब, अंगारा चमकता हुआ। ठीक है, अंगारा चमकता हुआ अंगारा उनके पीछे चल पड़ता है, वो लगता है। अल्लाह पाक यहाँ पे जिन्नात के हवाल को अल्लाह ने इन आयत के अंदर बयान किया। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया आसमान दुनिया को देख लो कि हमने आसमान दुनिया को जीनत बख्शी है, खूबसूरत बनाया है, जीनत बख्शी है। किन के जरिए? कवाकिब, किन के जरिए? सितारों के जरिए। अब देखो अल्लाह पाक ने फरमाया सितारों के जरिए हमने आसमान को जीनत बख्शी है। कुदरत का कितना अजीब मंजर है, ठीक है, कितना प्यारा मंजर है कि इनके सरों पे आसमान खड़ा है, और जब रात की तारीकी छाती है तो फौरन वो सितारे अपनी चमक पेश करते हैं, जिसकी वजह से आसमान की रौनक दोबाला हो जाती है। ठीक है, आसमान चमक उठता है। ठीक है, और ये रौनक अल्लाह ने फरमाया किसने दी है? किसी ने नहीं दी ये रौनक वाला, इन्ना ज़य्यन्ना, ये रौनक हमने दी, ये जीनत हमने दी है, और हमने इन सितारों के जरिए, व हिफ्ज़म मिन कुल्ली शैतान मारिद, इन सितारों के जरिए हमने हर सरकश जिन से हमने आसमान को महफूज कर दिया है कि इस तक रसाई ही किसी की ना हो सके। ठीक है, इस तक किसी की रसाई ही ना हो सके। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जिन्नात के अंदर किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ला यस्माऊना इलल मलाई, कि वो फरिश्तों की मजलिस तक वो रसाई हासिल कर सके। ठीक है, मलाए आला, उनकी मजलिस तक वो क्या कर सके? रसाई हासिल कर सके, उनकी बातों को सुन सके। और अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करते भी हैं तो फिर वयुक़ज़फ़ूना मिन कुल्ली जानिब, हर तरफ से क्या किए जाते हैं? आग मारे जाते हैं। वो जो इनको शिहाबे साकिब लगता है ना, चमकता हुआ अंगारा, वो आग का गोला होता है जो इनको लगता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं या तो अव्वल बात है मर जाते हैं वहीं पे ये, या दूसरी बात ये अगर कम अज कम मरे भी ना तो जख्मी, अच्छा खासा जख्मी हो जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी फिर दोबारा आसमान की तरफ जाने का सोचते भी नहीं है। ये हालत होती है इनकी। या अगर जख्मी ना भी हो तो फिर पागल हो जाते हैं, ये जुनून लाहिक हो जाता है पूरी ज़िंदगी के लिए कि कभी इनको होशो हवास इनके कायम नहीं रहते ये। और ये किसकी कारीगरी है?
جنات اللہ پاک نے ایک جن کو انسان سے اللہ پاک نے کئی انسانوں سے جن کو بڑی طاقت دی ہے. وجودی اعتبار سے اگر دیکھا جائے وجودی اعتبار سے تو جن انسانوں سے بہت بڑا ایک جنی طاقتور ہے بڑا. لیکن یہی جن جب اوپر جاتا ہے اللہ نے فرشتوں کو بھی جنات سے زیادہ طاقت دی ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ان کو کیا لگتا ہے پھر اگر یہ سننے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو پھر ہر طرف سے آگ ماری جاتی ہے ان کو. کیوں؟ دحورن، بھگانے کے لیے. کیوں ماری جاتی ہے؟ بھگانے کے لیے آگ ماری جاتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اللہ نے فرمایا دنیا میں تو ان کو آگ ماری جاتی ہے اور آخرت کے اندر کیا ہوگا ان کے لیے؟ دائمی ہمیشگی کا عذاب ہوگا. اگر بالفرض الا من خطف الخطفۃ، اگر کوئی ایک آدھ بات فرشتوں کی سن کر بھی چلے جائیں نا، یہ ٹھیک ہے، فرشتوں کے پاس سن کر چلے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ان کو پیچھے سے شہاب ثاقب یعنی جلتا ہوا چمکتا ہوا انگارہ مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ایک بات سمجھیں، یہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب، اللہ نے قرآن کی متعدد جگہوں پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. متعدد جگہوں پر اللہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے ہم نے زینت دی. پھر ساتھ ہی اللہ پاک یہ بھی چیز ذکر کرتے ہیں کہ کئی سرکش جنات سے ہم نے آسمان کو کیا کر دیا ہے؟ محفوظ کر دیا ہے کہ آسمان تک رسائی ہو ہی نہیں سکتی. خلاصہ کلام، ستاروں کے پیدا کرنے کے اندر دو فائدے اللہ پاک نے رکھے ہیں. کتنے؟ سورۃ ملک ہے نا، اس کے اندر بھی آتی ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اللہ پاک نے وہاں بھی یہ مضمون بیان کیا ہے کہ ہم نے آسمان کو چراغوں کے ذریعے زینت بخشی. پھر اللہ پاک نے فرمایا شیاطین کو پھر پتھر مارے جاتے ہیں اگر کوئی جرت بھی کرتے ہیں آسمان پر چڑھنے کی. یہاں پہ بھی اللہ پاک یہی بات بیان فرما رہے کہ آئے تو صحیح کوئی جن. سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر. تو خلاصہ یہ کہ ستاروں کو پیدا کرنے کے دو فائدے ہیں. کتنے؟ دو. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آسمان دنیا کو اللہ پاک نے زینت بخشی ہے. سمجھئے؟ خوبصورت کیا ہے، ستاروں کے ذریعے آراستہ کیا ہے، دنیا والوں کو جگمگاتی ہوئی قندیلیں دکھائی دیتی ہیں. یہ بھئی آج کل تو شہری زندگی ہے نا، کچھ سال پہلے جاؤ جب یہ لائٹ کم ہوتی تھی، بجلی کم ہوتی تھی، جو خاص کر دیہاتوں کے اندر رہنے والے ہیں، جنہوں نے دیہات کی زندگی گزاری ہے، جب گرمیاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، چارپائی لے کے چڑھتے تھے چھت کے اوپر، جب سیدھے لیٹتے تھے آسمان کی طرف جو نظر پڑتی تھی تو کیسا خوبصورت منظر ہوتا تھا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کیسا خوبصورت. اور بعض اوقات تو ایسے ستارے کئی تعداد کے اندر جڑے ہوئے ہوتے تھے. اب تو یہ نصیب نہیں ہے ہمارے آنکھوں نے یہ منظر نہیں دیکھنا، کیونکہ اب تو گھر کیا ہو گئے ہیں؟ بند ہو چکے ہیں. اس کے اوپر ایک منزل ہے، پھر دوسری، پھر تیسری منزل ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اپنے گھر کو جیل خانہ بنایا ہوا ہے سب نے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ پرانی زندگی ہوا کرتی تھی، دیہاتی زندگی، ان کو پتا ہے کہ کس طرح یہ آسمان چمکتا ہوتا تھا، کہ کہیں سے خالی ہوتا ہی نہیں تھا آسمان، کہیں سے خالی. اب ہے، اب بھی نہیں، لیکن اب چونکہ لائٹ ہے، بہت زیادہ تیز روشنی کی وجہ سے آسمان تک وہ نگاہ نہیں پہنچتی، وہ نہیں نظر آتے ستارے. وگرنہ دیہات کی زندگی میں اب بھی جائیں جہاں لائٹ نہیں ہوگی، کم لائٹ ہوگی، وہاں آپ کو نظر آئے گا یہ منظر سارا. سمجھ آئی ہے؟ اللہ ہوا. ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو زینت بخشی. بھائی ایک بات دوسری سمجھو، اگر رات ہوتی، ٹھیک ہے، ایک ستارہ بھی آسمان کے اوپر نہ ہوتا، ایک ستارہ بھی آسمان کے اوپر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ انسان خوف زدہ ہوتا کہ اوپر تاریکی ہی تاریکی ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے اوپر. اور انسان کو قدرت کی یہ چیز دیکھ کر عجیب محسوس کرتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چیز نہیں ٹھیک بنائی. بنا تو اتنی بڑی دی ہے کہ بغیر ستون کے تو کھڑا کر دیا، لیکن یہ ایک نقص رکھا. اللہ پاک نے وہ نقص ہی ختم کر دیا. اللہ پاک جب رات ہوتی ہے، چھا جاتی ہے، اللہ پاک قندیلوں کو روشن کر دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کو مسرور ملے اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس کو دیکھ کر. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور ایک اور بھی اللہ پاک وجہ بیان کرتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستے معلوم کرو. یہ بھی مستقل. اب تو ستاروں کے ذریعے راستہ نہیں معلوم کیا جاتا. پرانے دور ہوتے تھے جب سمندری سفر کیا جاتا تھا یا جنگلات کا سفر کیا جاتا تو لوگ ستاروں کو دیکھ کے کیا کرتے تھے؟ اپنا سفر، اپنا سمت طے کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کے. جی فلانا وہ ستارہ ہے، میری منزل ادھر کو ہے. وہ فلانا ستارے کی سیدھ کے اندر وہ جاتے تھے. جس طرح آج کل پنجابی میں کہتے ہیں اپنے نک دی سیتے جا.
سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یعنی ایک جملہ محاورہ بولتے ہیں کہ اپنے ناک کی سیدھ پہ جا. اس طرح ستارے جو ہوتے تھے نا، ستارے پرانے دور کے اندر اس کو دیکھ کے سمت معلوم کی جاتی تھی. اور دوسری وجہ جو اللہ پاک قرآن میں سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں، جو سب سے بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو ان کے ذریعے جنات سے محفوظ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ادھر بھی آیا اللہ پاک نے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، کہ ہم نے آسمان کو کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا. جنات کی رسائی ہے ہی نہیں ہے وہاں تک. مزید اس کی تفصیل آپ کے سامنے یہ سورۃ ہجر کے اندر بھی گزر چکی ہے. دیکھیں جی. اب خیر اللہ پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھ لو لوگو ہے مشرکین مکہ، تم جنات کو اپنا سفارشی سمجھتے ہو. یہ دیکھو جنات کا حال، کتنی مارے کھا رہے ہیں. ہمارے فرشتے مقرر ہیں جو چڑھ کے دکھائے کوئی آسمان کی طرف. کوئی جن تو چوری چھپے باتیں بھی نہیں سن سکتا کوئی ان کی، اور آسمان تک کوئی آ بھی نہیں سکتا. ہر طرف سے آگ کے شعلے ان کا پیچھا کر رہے ہیں. ان کی واپسی کی طرف ان کو وہ فرشتے کیا کر دیتے ہیں؟ دھکیل دیتے ہیں. اور ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب، آخرت کے اندر بھی عذاب. تو یہ تمہارے کس طرح یہ سفارشی بن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پکارتے تھے نا بے ایمان، جب جنگلات کا سفر کرتے تھے نا یہ مشرک، تو رات ہو جاتی تھی تو پھر یہ جنات کے قبیلے کا جو دیو ہوتا تھا اس کو پکارتے تھے اونچی آواز سے کہ بھئی ہم تمہارے امن کے اندر آنا چاہتے، تمہاری حفاظت کے اندر آنا چاہتے. وہ پھر دیو آتا تھا ان کے پاس، وہ دیو پورے جنگل کے اندر اعلان کر دیتا تھا قبیلوں کو. وہ کہتا تھا کہ یہ جو انسانوں کا قافلہ ہے یہ اب میرے امان کے اندر ہے، میری حفاظت کے اندر، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہی عقیدہ لے کے وہ کیا سمجھتے تھے؟ جب دنیا کے اندر یہ ہماری حفاظت کریں، آخرت کے اندر بھی یہ ہماری حفاظت کریں. یہاں سے ان کے شرک کی ابتدا ہو جاتی ہے. تو کیا ہے؟ شیطان ہے. یہ شیطان نے ان کو یہ رستہ دکھایا ہوا تھا. دیکھیں جی اب آگے اللہ یہ دو جماعتوں کا حال اللہ نے بیان کر دیا. فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب. پس پوچھو ان سے آیا یہ زیادہ مشکل ہیں ازرو پیدائش کے. پس پوچھ میرے پیغمبر تو ان سے آیا اہم آیا یہ اشد زیادہ مشکل ہیں خلقا ازرو پیدائش کے، امن خلقنا یا وہ جن کو ہم نے پیدا کیا، جو ہم نے پیدا کی. وہی حشر و نشر کا ذکر آ گیا. منکر تھے نا قیامت کے، حشر و نشر کے، قبر کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر ان سے پوچھ تو صحیح کہ دیکھو میری اتنی کمال قدرت ظاہر ہو گئی. فرشتوں کا حال تم نے پڑھ لیا، فرشتوں کا حال دیکھ لیا کس طرح وہ میرے حکم کے آگے عاجزیاں کرتے ہیں، اور جنات کے حال دیکھ لیے. اتنے دلائل کے باوجود جو لوگ پھر بھی آخرت کے منکر ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم ہڈیاں ہو گئے تو کس طرح ہم زندہ کیے جائیں گے. اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ پیدائش میں زیادہ سخت ہیں، مشکل ہیں، یا وہ چیزیں جن کا ذکر ہم نے ابھی کیا پیچھے؟ یعنی فرشتے، آسمان، جنات، ان کا پیدا کرنا مشکل ہے، یا یہ آسمان جو ضعیف ہے، یہ انسان جو ضعیف ہے؟ اتنا بڑا میں نے آسمان پیدا کر دیا، بنا دیا. اتنے بڑے فرشتے ہم نے بنا دیے، اتنے بڑے جنات ہم نے پیدا کر دیے. ٹھیک ہے، ستارے اتنے بڑے بنا دیے، سورج چاند، کتنا آسمان کو ہم نے زینت بخشی. تو یہ جو انسان ہے ضعیف، کیا یہ دوبارہ ہم نہیں اس کو بنا سکتے مرنے کے بعد جب ہڈیاں بھسیدہ ہوگی؟ میرے پیغمبر پوچھ تو صحیح ان سے کہ آیا یہ زیادہ مشکل ہے ازرو پیدائش کے، یا وہ چیزیں جن کو ہم نے پیدا کیا؟ یعنی جن کو ہم نے پیدا کیا سے مراد یہ جو آسمان جن کا ابھی پیچھے ذکر ہوا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. کہ ان اجسام اتنے بڑے اجسام کے مقابلہ میں، آسمان کے مقابلہ میں، زمین کے مقابلہ میں، ستاروں کے مقابلہ میں انسان ہمارے آگے کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے. انا خلقناہم من طین لازب. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو انسان ہے نا، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو مٹی پس لیس دار سے، چکنی مٹی سے. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا یہ تو پیدا بھی چکنی مٹی سے ہوئے. ٹھیک ہے. ان کی ابتدا بھی زمین ہے، ان کی انتہا بھی کیا ہے؟ زمین ہے. اور پھر کس مٹی سے؟ چکنی مٹی، لیس دار مٹی. یہ کیوں اللہ نے کہا من طین لازب، چکنی مٹی؟ کیونکہ جو خشک چیز ہوتی ہے انسان کی سٹیج کے اوپر آ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو خشک چیز جو ہے اس کو بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسان ادھر ادھر اس کو پھیر نہیں سکتا. اور چکنی مٹی ہے، اس کو جس طرح مرضی پھیری جاؤ، کبھی ادھر لے کبھی جس طرح مرضی اس کا رخ موڑو. تو انسان تو چکنی مٹی سے بنا، یہ پیدا کرنا میرے لیے دوبارہ کیا مشکل ہے؟ سمجھئے؟ آگے دیکھیں. اللہ اکبر. بل عجبت ویسخرون.
یہ بلکہ آپ تو تعجب کرتے ہو کس پر؟ ان کے انکار پر. وَيَسْخَرُونَ اور وہ تو مسخریاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں غور سے سمجھے، ترجمہ میں دوبارہ کرنے لگا. بلا عجبتا، انکار کرتے تھے نا قیامت کا، دوبارہ زندہ ہونے کا. نہیں جی ہم نہیں. اللہ نے فرمایا بلا عجبتا، میرے پیغمبر آپ تعجب کر رہے ہیں ان کے انکار پر کہ دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں. میرے نبی، میرے پیغمبر، وہ تو انکار سے بڑھ کر وَيَسْخَرُونَ مسخریاں کر رہے ہیں، یہ مذاق بنا رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. آگے وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ اور جب نصیحت کیے جاتے ہیں کس کی؟ کہ دوبارہ تم زندہ ہوو گے. دلائل سے جب ان کو سمجھایا جاتا ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت آئے گی، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ لا یذکرون، تو سوچتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں. حشر و نشر کا انکار کر دیتے ہیں، اس کی طرف نظر ہی نہیں دوڑاتے کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. کتنے دلائل اللہ پاک عقلی دے رہے ہیں، نقلی دے رہے ہیں، لیکن اس بات سے وہ بالکل اعراض کر لیتے ہیں، اس بات کی طرف التفات اور توجہ کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ اور جب دیکھتے ہیں کوئی معجزہ، آیتن نشانی اللہ کی، کوئی معجزہ. کون سا معجزہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر جب اللہ کوئی معجزہ ان کافروں کو دکھاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ یستسخرون، کیا کرتے؟ مسخریاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کون سی مسخریاں؟ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر جادو صاف. ٹھیک ہے، اس سے مراد کون سا معجزہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس معجزے سے مراد انشقاق قمر، چاند والا معجزہ. چاند کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ہاتھوں 2 ٹکڑے کیا. ٹھیک ہے، تو جب 2 ٹکڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی دیکھ لی اب میری صداقت کی دلیل. تو ان ظالموں نے یہی بات کہی تھی کہ یہ تو ایک واضح جادو ہے، ہمیں کیا پتا یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا کہ ہماری نظر کو باندھا گیا کہ ہمیں چاند 2 ٹکڑے نظر آ رہے وگرنہ چاند 2 ٹکڑے ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ مسخریاں کرتے ہیں. یہ جادو کیا ہے؟ صاف. انکار تو دور کی بات، مسخریاں کرتے ہیں. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اب مزید اللہ پاک نے فرمایا اور یہ کیا کہتے ہیں؟ آیا جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہو گئے ہم مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ آیا بے شک ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا آوا آباؤنا الاولون اور باپ دادے ہمارے پہلے بھی، جو یعنی پہلے باپ دادے گزر گئے وہ بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ سوال کرتے تھے، شکوہ ہے نا یہ اللہ پاک نے کہ میرے نبی اتنے دلائل دیے ان کو، اتنے دلائل دیے، پھر بھی آخرت کے منکر، قیامت کے منکر. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. جواب بھی دیکھو کس طرح دیا، جس طرح کا سوال کیا اسی طرح کا جواب دیا. ٹھیک ہے، دیکھو اللہ نے فرمایا کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا جب ہم مٹی ہو گئے، مر گئے، ہڈیاں ہو گئے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ہمارے ماں و اجداد بھی؟ اللہ نے فرمایا قل میرے پیغمبر فرما دو نعم، ہاں زندہ بھی کیے جاؤ گے، وانتم داخرون اور تم ذلیل بھی کیے جاؤ گے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور ذلیل بھی ہونے والے ہو تم. ٹھیک ہے، زندہ بھی کیے جاؤ گے تم اور تم کیا ہونے والے ہو؟ ذلیل بھی ہونے والے ہو. ہائے ہائے، دیکھو کتنا قرآن پاک نے کیسا ایک بہت زیادہ پیچیدگی کے ساتھ قرآن پاک نے یہ بات کی ہے. قل نعم وانتم داخرون. ٹھیک ہے کہ ہاں انہوں نے کیا سوال کیا تھا کہ آیا جب ہم مر گئے، ہڈیاں ہو گئے، زندہ کیے جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد بھی؟ جواب کے اندر کیا ہے؟ وانتم صرف تم کا ہے، تم ذلیل کیے جاؤ گے. نعم اس کے اندر آگے بھی دونوں آباء و اجداد بھی زندہ کیے جائیں گے اور تم بھی زندہ کیے جاؤ گے. نعم، لیکن وانتم جب ذلیل کرنے کی باری آئی تو پھر صرف انتم کہا گیا کہ تم. فی الحال پہلی بات تو یہ ہے کہ مخاطب وہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جب مخاطب وہ تھے اس لیے انتم کہا گیا کہ تم زندہ کیے، تم ذلیل کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے، مخاطب کو قائل کرنے کے لیے کہ ہاں جو تم نے یہ سوال کیا ہے نا، ہاں زندہ بھی کیے جاؤ گے اور تم ذلیل بھی کیے جاؤ. دوسری وجہ یہ ہے، ظاہری بات ہے، مشرکین مکہ کے آباء و اجداد میں نیک لوگ بھی گزرے تھے، موحدین بھی گزرے تھے.
اگر یہ کہا جاتا کہ تم اور تمہارے باؤ اجداد ذلیل کیے جائیں گے تو ان کے باؤ اجداد میں وہ بھی آ جانے تھے نیک. اس لیے فرمایا گیا کہ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ, تم ہاں زندہ کیے جاؤ گے لیکن تم ذلیل بھی کیے جاؤ گے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اور دیکھیں آگے جی, تخویف اخروی. اللہ اکبر. اس صورت کے اندر ایک تخویف آئے گی انشاءاللہ کل کے سبق میں, بڑی عجیب و غریب تخویف ہے, بڑی لمبی چوڑی. اللہ نے جہنم کا ذکر کیا, خیر کر دی اللہ پاک نے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب یہ چھوٹ, اللہ نے فرمایا قیامت کے منکر ہو, جس قیامت کو تم محال سمجھتے ہو نا, ناممکن سمجھتے ہو, وہ اللہ تعالیٰ پر لانی بہت آسان ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ قیامت کیا مشکل ہے؟ اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, بس سوائے اس کے نہیں کہ بے شک وہ تو ڈانٹ ہوگی ایک. بس ڈانٹ سے مراد کیا ہے کہ جھٹکا ہی لگے گا تمہیں, تم سیدھا زندہ ہو جاؤ گے. ڈانٹ کیا مطلب, کیا کہتے تھے, زندہ نہیں ہونا ہم نے. ٹھیک ہے, اللہ نے ڈانٹنا ہے, اٹھ جاؤ, کن چل, سارے مردے کیا ہو جائیں گے, زندہ ہو جائیں. ڈانٹ ہوگی اللہ پاک. آگے اللہ اکبر. فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ, حالت کیا ہوگی؟ پس فوراً وہ زندہ ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے. قبر سے اٹھیں گے, کیا ہوگے؟ ادھر ادھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ہوش و حواس اڑ جائیں گے بھائی جب زندہ ہوں گے دوبارہ. جب دیکھیں گے نا پہاڑ بھی ٹوٹ رہے ہیں, روئی کی طرح اڑ رہے ہیں, آسمان بھی ٹوٹ کے بکھر رہا ہے, نیچے گر رہے, زمین کے اوپر بھی زلزلہ طاری ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سورج 1.25 نیزے کے برابر پہنچ چکا ہے, سر کے قریب. جب یہ چیز دیکھیں گے نا قبروں سے اٹھ کے, تو پھر ادھر ادھر خوف اور دہشت کے مارے ادھر ادھر دیکھیں, اور زبان سے کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ, ہاں, اور کہیں گے اے ہلاکت ہماری, یہ ہے دن لگتا ہے فیصلے کا. یوم الدین, یہ فیصلے کا دن ہی لگتا ہے. او جو نبی ڈراتے تھے نا دنیا کے اندر ہمیں, او قیامت آئے گی, دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, آج یہ وہ فیصلے کا دن آ چکا ہے. پھر ان کی آنکھیں کھل جائیں گی, پھر مانیں گے یہ. ٹھیک ہے, جب تک ضدی آدمی جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے, مشاہدہ نہ کر لے, تب تک اس کو یقین نہیں ہوتا. اللہ کی بات کے اوپر یقین نہیں ہوتا نا, تو اس وجہ سے جب مشاہدہ کریں گے قیامت کا, پھر کہ واقعتاً یہ وہ چیز آ چکی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون, یہ اللہ فرمائیں گے, یہ اللہ فرشتوں کے ذریعے اعلان کرائیں گے. ھذا یوم الفصل, یہ دن ہے فیصلے کا, یہ دن ہے فیصلے کا. اللہ جی کنتم بھی تکذب, وہ جو تھے تم ساتھ اس کے جھٹلایا کرتے. بھائی مانو دنیا کے اندر جھٹلاتے تھے نا قیامت کو, کس طرح زندہ ہو گئے. ایزا متنا و کننا ترابا و عظاما, جب مر گئے ہم, ہڈیاں ہو گئیں, راکھ ہو گئے, ریزہ ریزہ ہو گئے. انا لمبعوثون, کس طرح ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا یہ الذی کنتم بھی تکذبون, وہی قیامت ہے جس کا تم کیا کرتے تھے, انکار کیا کرتے تھے, جھٹلایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اب یہاں تک اللہ پاک نے یہ قیامت کا حال بیان کر دیا ہے. اب میدان حشر ہے, قیامت سے آگے کیا ہے؟ قیامت بھی بہت مشکل گھاٹی ہے, ایک بہت مشکل منزل ہے مستقل. یہ اس سے آگے پھر کیا ہے؟ میدان محشر. پھر اس سے آگے کیا ہے؟ میزان. میزان کے بعد پھر کیا ہے؟ فیصلہ ہے. اس کے بعد پھر پل صراط, یہ بھی ایک مشکل گھاٹی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. ہاں صحیح کہا ہے, آنکھ بند ہوگی ساری مشکل آگے. ہاں, اس کی ابتدا قبر ہے, اس کی ابتدا قبر ہے. ٹھیک. اوشر اللہ جینا ظالموا, اللہ فرمائیں گے جب پہنچ جائیں گے نا میدان حشر میں, پھر مشرکین کی حالتیں اللہ نے بیان کی ہیں. اب یہ دیکھو عجیب و غریب مکالمے ہوں گے یہاں پہ مشرکین کے, اور اللہ پاک اب مشرکین کا حشر کیا کریں گے دیکھنا غور سے. اوشر اللہ جینا ظالموا, جمع کرو تم ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. کیا مراد ہے؟ ہاں شرک. وَأَزْوَاجَهُمْ, اور ان کے جوڑوں کو. جوڑوں سے مراد تابع دار. ٹھیک ہے, آگے وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ, اور وہ جو تھے جن کی باتیں کرتے دنیا میں. 3 چیزیں, 3 بندے, 3 ہستیاں جی, 3 ہستیاں. ٹھیک ہے, یہ آیت جو ہے مشرک پیشواؤں اور ان کے متبعین کے بارے میں ہے. یہ مشرک پیشواؤں اور ان کے متبعین. ٹھیک ہے, پیر اور مریدین جو شرک کرتے تھے اور کرواتے تھے. اللہ جینا ظالموا, یہ اللہ پاک نے جو فرمایا اشر اللہ جینا ظالموا, اس سے مراد ہے مشرکین. ازواجہم, اس سے مراد ہے ہم عقیدہ لوگ, ہم مسلک لوگ.
ہم مشرب لوگ، جس کو دوسرے لفظوں میں کہو پیر بھائی، ٹھیک ہے، پیر بھائی دنیا کے اندر ہاتھ ملا کے اکٹھے رہتے تھے، بڑا سلوک تھا، بڑا پیار تھا. وجہ کیا ہے؟ نسبت بہت اونچی ہے، ایک نسبت ہے ہمارا پیر ایک ہے، اس وجہ سے ہماری دوستی بھی کیا ہوگی؟ پکی ہوگی، اور ایک دوسرے سے ہم نے اونچ نیچ نہیں کرنی. وما کانوا یعبدون، جن کی وہ عبادتیں کرتے تھے، اس سے مراد بھائی انبیاء اولیاء نہیں ہے، نیک پیر نہیں ہے، بلکہ گندے جو خود کہتے تھے ہمارے مرنے کے بعد اور زندگی میں ہمیں سجدے کیے جائیں، ہماری لوگ عبادتیں کریں، ہمارے لوگ ہاتھ چومیں، آ کے ہمارے آگے سجدے کریں، پاؤں چومیں، یہ وہ لوگ مراد ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اب سمجھو بات. وہ جو عبادتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ جن کی وہ باتیں کرتے تھے، اپنے آپ کو پجواتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. یہ تو اللہ پاک لفظ ضرور بولتے ہیں، اللہ کے سوا اپنی باتیں ہیں. فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اللہ نے فرمایا ذرا پس لے چلو ان کو طرف راستے جہنم کے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ان کو ذرا جہنم کے راستے کی طرف لے کر جاؤ. کیوں؟ دنیا کے اندر اللہ کہتے رہے صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف جاؤ. انہوں نے توحید والے راستے کے اوپر چلنا گوارا نہیں کیا. جب دنیا کے اندر صراط مستقیم والے راستے پر چلنا گوارا نہیں کیا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ صراط الجحیم کی طرف ان کو اب لے کے جاؤ. انہوں نے یہی مانگا تھا نا دنیا میں، یہی کہتے تھے جوتے پڑے ہمیں جہنم ملے، چلو جاؤ اب صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف ان کو لے کر جاؤ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آگے جی. اچھا، اللہ نے پورا منظر اللہ پاک نے بیان کیا، پورا منظر بیان کیا ہے. فرشتے پکڑیں گے ان کو جھنڈ پورا، جتنا بھی ملبہ ہوگا نا مشرکین کا، پیشوا جتنے بھی گندے ہوں گے اور مریدین ہوں گے، پورا ایک سیل بند کر کے ان کو لے کے جب جہنم کے راستے پہ، اللہ ابھی جہنم کے راستے میں پھینکنے ہی لگیں گے فرشتے. اللہ کہیں گے ایک رکو، ان کو روکو ذرا. ٹھیک ہے، کیا روکو؟ دیکھیں آگے. وقفوہم، پھر حکم ہوگا جب فرشتے لے کے جائیں گے نا، حکم ہوگا وقفوہم، ٹھہراؤ ان کو. کیوں؟ انہم مسئولون، بے شک ان کو پوچھنا ہے ہم نے، یعنی ان سے ایک سوال کرنا ہے ہم نے. جار تو رہے ہیں جہنم کے اندر یہ بے ایمان، لیکن ایک تھوڑا سا چھوٹا سا سوال ان سے کرنا ہے اور اس کا جواب دیتے جاؤ. ٹھیک ہے، سوال کیا کرنا ہے؟ دیکھو، ما لکم لا تناصرون. ہاں پڑھو ترجمہ، شاباش، پڑھو شاباش. ہاں، کیا ہوا تمہیں کہ نہیں تم مدد کرتے ایک دوسرے کی؟ ہیں آج کدھر گئی مددیں تمہاری ایک دوسرے کی؟ جو دنیا میں بھائی مانو کہتے تھے نا، اچھا پیر صاحب نے ہماری نمازیں معاف کروا دی، روزے معاف کروا دیے. اچھا پیر صاحب، دنیا کے اندر پیر کی وجہ سے ہمارا کبھی بھوکا نہیں رہا پیٹ، ہمارے بچوں کی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کبھی ہم بھوکے نہیں مرے، پیاسے نہیں مرے، ہمیں اولاد مل رہی ہے پیر کی وجہ سے. تو قیامت والے دن بھی پیر ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ العزیز، ہمیں پورا یقین ہے اپنے پیر کے اوپر. ٹھیک ہے، اللہ فرمائیں گے ما لکم لا تناصرون، بھائی مانو آج کیا ہو گیا؟ کرو تو صحیح ایک دوسرے کی مدد. دنیا میں تو چلو تھے، آج تمہیں مدد کی بڑی ضرورت ہے ایک دوسرے کی، آج بڑی ضرورت ہے. بڑے کہتے تھے نا سفارشی، آج ان کو کہو کہ ہماری سفارشیں کریں. ٹھیک ہے، کہو کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. ٹھیک ہے، ہاں. آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کیا کریں گے، یہ ایک دوسرے کے کام کیا آئیں گے، بلکہ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ لوگ آج کے دن فرما بردار کھڑے ہوئے ہیں. کیا فرما بردار؟ ظاہری بات ہے، جب ڈنڈا نظر ہے، سامنے ڈنڈا ہے، جہنم ہے، اب تو ہر بات انہوں نے ماننی ہے، جس طرح مرضی کہے جاؤ، سر جھکا کے کھڑے ہیں. ربا جو مرضی کہی جا، ذلت اور رسوائی کی وجہ سے یہ سر جھکا کے کھڑے ہیں. او ہو، دنیا کے اندر مان ہی لیتے جو آج ہمیں ماننا پڑ رہا ہے جب ہم نے جوتا دیکھ لیا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کاش دنیا کے اندر ہی مان لیتے، آج اتنا ذلیل اور رسوا نہ ہوتے ہم. بڑا لوگوں نے دین کو برباد کر دیا ہے بہت. یہ پیری مریدی جو آج کی ہے نا، اس نے دین کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. اور کچھ ان کے اندر چلو جو اس کام کے اندر نہیں بھی ہے نا، کچھ مولانا حضرات صاحب نے بھی بہت زیادہ عوام کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، بہت زیادہ. کچھ مولویوں نے بس عوام کو فضائل کی دنیا کے اندر دھکیلا ہوا ہے. بس تم چھوٹا سا ایک عمل کر لو، تمہیں اللہ 1000 نیکیاں دے گا. چل وہ کہتے 1000 نیکیاں مل گئی، چلو بس ٹھیک ہے، بہت اچھا.
ٹھیک، درود شریف بہت اونچا عمل ہے، ہم انکار نہیں کرتے. اور بعض مولانا کہتے ہیں بس درود پڑھتے رہو، تمہیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، چل تمہاری بخشش ہو جائے گی. ٹھیک ہے، فرائض چھوڑ دو، جو مرضی، واجبات چھوڑ دو، ان کی طرف نہ ہو بالکل، بس یہ فضیلتوں والے کام کرو. اس چیز نے بہت زیادہ ستنا، کوئی دین سمجھتے ہی نہیں آ کے. اور بھائی جس کو کسی کو سنا دینا بس ٹھیک ہے تم یہ عمل کرتے رہو، بس منہ سے ایک بار یہ کہہ لو تمہیں اتنی نیکیاں، اس نے خاک قرآن سمجھنا. لوگ تو ویسے ہی قرآن کی طرف نہیں آ رہے. لمبی نماز پڑھنے کو لوگ اپنے لیے گوارا نہیں سمجھتے، انہوں نے قرآن پڑھنے کو گوارا سمجھ لینا. اتنی دیر 20 منٹ کون دیتا ہے دین کو ٹائم؟ آدھا گھنٹہ کون دیتا ہے؟ اس نے تو کہنا بس یہ مجھے شارٹ کٹ دین مل گیا ہے، بس میں نے ایک سبحان اللہ کرنی، بلے بلے اتنی نیکیاں، بس ٹھیک ہے ہمارے لیے اتنا کافی ہے. بالکل حدیث میں چلو آتا ہے 3 بار جو قل اللہ پڑھے گا پورے قرآن کا ثواب. اب اس نے جب آج کے بندے نے جب یہ بات سنی، اب بلے بلے پورا قرآن، پھر ٹھیک ہے اس نے قرآن کی کبھی تلاوت بھی نہیں کرنی، نہ روزانہ سپارہ پڑھنا، نہ اس نے قرآن سمجھنے آنا ہے کبھی. عوام کو دیکھ کے فضیلت سنائی جاتی ہے، عوام کو دیکھ کے، اگلے بندے کو دیکھ کے پرکھا جاتا ہے. یہ خطابت کا اور تقریر کا اصول ہے، یاد رکھنا. تبلیغ کا اصول ہے کہ سب سے پہلے اپنے سامنے جو مقتدی ہیں ان کے ذہن پڑھو. بھائی ہر حدیث جو ہے وہ ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی، یاد رکھنا یہ بات. یہ جو ہے نا، یہ سند کے ہر جگہ ہر چیز کو بیان کیا جائے، یہ سند صرف قرآن کو حاصل ہے کہ قرآن کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ ماحول کو دیکھ کے قرآن بیان کیا جائے. ہاں حدیث ہے کہ حدیث جب بیان کی جائے گی نا تو وہ ماحول کو دیکھ کے، مقتدیوں کو دیکھ کے بیان کی جائے گی، اگلے کا ذہن پڑا جائے گا پورا. اور فضائل کی دنیا کے اندر دھکیل کے بس ٹھیک ہے تم یہ کرو، تمہارے سارے عمل گناہ، تمہارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 100 سال کے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جب یہ چیزیں آئیں گی بس ٹھیک ہے. صحابہ اکرام کے سب سے پہلے مخاطب تھے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایسے کہ نہیں مخاطب؟ اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے ان کو مخاطب کیا کہ آخری عشرے کے اندر رمضان میں لیلۃ المبارکہ، اس کی ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 راتوں سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل ہے. نیکی کے کاموں میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے. جب انہوں نے یہ فضیلت سنی انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑ دی، جہاد نہیں چھوڑ دیا تھا، مسجد میں آنا جانا نہیں چھوڑ دیا، قرآن سمجھنا سمجھانا نہیں چھوڑ دیا، دین کے اصول پہ اوپر چلنا انہوں نے چھوڑ نہیں دیا تھا. لیکن آج 2 فضیلتیں سنائی جاتی ہیں، لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. سمجھے؟ یہ دل کے اندر بے ایمان آ جاتے ہیں ان کو. بس ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا لوگوں کو خدا کی قسم تم 2 منٹ کی نماز پڑھا دو عشاء کی، لوگ خوش ہیں، کوئی تمہارے اوپر سوال نہیں اٹھائے گا کہ وہ خوش ہوں گے، بلے بلے یہی امام اچھا ہے جی، ہم یہی رکھیں گے. اور ستم بالے ستم، ہر نماز کا وقت ٹائم مقرر کیا ہوا ہے کہ فجر کی نماز جو ہے اتنے منٹ کی ہوگی، زور کی اتنے منٹ کی ہوگی، عصر کی اتنے منٹ کی. اور اگر امام تھوڑا سا پچھلے دن کے مطابق نہ پڑھائے تو کہتے ہیں مولانا صاحب پچھلے کل آپ نے 4 منٹ کی نماز پڑھی، آج آپ نے عصر کی 5 منٹ کی نماز پڑھی ہے، کیوں کیا تم نے؟ یہ کام ہوتا ہے. قصور کیا ہے؟ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے عوام کو اس چیز کے اوپر لگا دیا، اس ڈگر کے اوپر چلا دیا. نہ سناتے اتنے فضائل کھول کھول کے، نہ سناتے اتنے فضائل کھول کھول کے. مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ آپ نا اپنے مقتدیوں کو فضائل زیادہ سنایا کریں، فضائل زیادہ سنایا کریں. میں کہ اگر میں فضائل سنانے لگ گیا ادھر کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. یہاں 2-4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پھر میں قرآن سمجھاؤں گا، بس یہ کام چلے گا. سمجھیے؟ جب تک تخویفات نہیں کہو گے نا، تخویفات نہیں بیان کرو گے تب تک دل نہیں سیدھے ہوتے. جب تک اللہ کے جلال، عذاب، رعب کا دبدبہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی پہچان نہیں لوگوں کو کروائی جائے وہ کتنی طاقتوں والا ہے، اور انسان کے عجز کو اس کے سامنے نہیں رکھا جائے گا، تو عاجز ہے، تو کمزور ہے، تب تک یاد رکھنا سیدھے نہیں ہو سکتے. اب سناتے رہو جنت جہنم، جنت کے بس فیصلے، جنت میں یہ ہوگا یہ ہوگا فلاں ہوگا، ایک عمل کر لو اللہ جنت دے دیتا ہے، ایک عمل کر لو جنت. نہ، یاد رکھنا اس نے اس معاشرے کے اندر یہ اب فی الحال ضرورت نہیں ہے. اب عوام کو اللہ پاک سے ڈرانے کی ضرورت ہے، اس کا خوف نہیں لوگوں کے دلوں میں رہا. قرآن کے اندر تخویفات جو دنیاوی اور اخروی اللہ پاک نے اس کو عوام کو سنائی جائے وہ چیزیں کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نکل چکا ہے، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، پھر ہی مسجدیں آباد ہوں گی. اگر نہ ہر کسی نے سمجھایا ماشاءاللہ، اللہ تو ایک بات کے اوپر مان جاتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی نہیں ہو جائے ناراض، 50 سال میں ناراض کر لوں گا، اللہ تو ایک بات کے اوپر بس میں سیدھی طرح کہنا یا اللہ معاف کر دے 50، اللہ نے راضی ہو جانا. ہر کسی کے ذہن میں یہ چیز گھسی ہوئی ہے.
ہر کسی کے ذہن میں یہی بات گھسی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے اللہ تو ہے ہی نرمی والے، بس ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں ہے دین سمجھنے کی، کیا گھر میں بیٹھے رہو بس گناہ کرو جتنے مرضی، سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام کا ایک مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ اس کے اندر کہا لگا کے ہنس رہے ہیں، کہا لگا کے ہنس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مسجد نبوی کے اندر، آپ نے غصے کا اظہار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہہ لگا کر ہنس رہے ہو، جو چیز میں نے آنکھوں سے دیکھی اگر تم وہ دیکھ لو نا تو تم ہنسو گے کم، روو گے زندگی میں زیادہ، روو گے زیادہ تم زندگی میں۔ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں خدا خود کہتا ہے کہ ان کے دل ہر وقت اللہ کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں، میرے نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم وہ چیز دیکھ لو جس کو میں دیکھ رہا ہوں نا تو تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہنسو گے کم اور روو گے زیادہ تم دنیا میں۔ کیا مطلب کہ یہ دنیا ہنسنے کی چیز نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، یہاں بس پرچہ فیل کرو اپنا، اور جب پرچہ فیل کیا جاتا ہے نتیجہ جب آتا ہے نا کوئی کسی کے کام نہیں آتا، جب پرچہ دے رہا ہوتا ہے انسان کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہاں کہ میں جب تیرا رزلٹ آئے گا میں تیرا بوجھ اٹھا لوں گا، میں تیرا فیل جو تو ہوگا یہ میرے کھاتے میں ڈال دینا نمبر، میرے نمبر نہیں، قیامت کا منظر بھی یہی ہوگا، یاد رکھنا وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ بہت زیادہ نقصان ہے، اور پیروں نے توبہ اللہ توبہ اللہ، انہوں نے پورے دین کی بنیاد کو ہی ختم کر دیا ہے، بس تم ہمارے ادھر دربار میں دن رات رہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ اللہ توبہ توبہ کرنے کی، بس پیر کا نام لو اسی کے اندر اللہ نے برکت رکھ دی ہے، ہم تمہارے سفارشی ہیں، ہم تمہیں انشاءاللہ قیامت والے دن چھڑا دیں گے ہم تمہیں۔ کتنا نقصان ہوا اس کا، کتنا نقصان ہوا ہے، اس لیے اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ بل ہم الیوم مستسلمون، کہ آج وہ کیا ہوں گے ہمارے فرما بردار، دنیا کے اندر اکڑ دکھاتے تھے تکبر دکھاتے، آج فرما بردار۔ واقبال بعضهم علی بعض یتساءلون، اچھا جب اللہ کہیں گے نا آج کیوں نہیں مدد کرتے، اب وہ دونوں مخاطب ہوں گے آپس میں، مریدین پیشوا اب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کہ بھائی گل تو ٹھیک ہے، اب وہ مخاطب ہوں، پہلے مریدین بولیں گے، اللہ کہیں گے واقبال بعضهم علی بعض یتساءلون، اور متوجہ ہوں گے بعض ان کے بعض پر ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یتساءلون ایک دوسرے، اب یہ تخاصمہ جھگڑا شروع ہونے لگا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر تو کیا کہتے تھے ہم پیر بھائیاں انشاءاللہ جس طرح دنیا میں کٹھے ہیں انشاءاللہ جنت میں بھی پیر صاحب کٹھے لے کے جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اب تخاصمہ شروع ہونے والا ہے، جھگڑا شروع ہونے والا ہے، کیا کہیں پہلے مریدین قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، کہیں گے تابعین مریدین تم نے ہمیں گمراہ کیا، بے شک تم تاتوننا آتے تھے ہمارے پاس عن الیمین داہنی طرف سے، داہنی طرف سے مراد یہ قوت اور غلبے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تم پوری قوت سے غلبے سے ہماری طرف آتے تھے، کیا مطلب بےایمانو جلسے جلوس تم نکالتے تھے، مہینے بعد تم ڈھول لے کے آ جاتے تھے، چادر لے کے آ جاتے تھے، لاؤ جی پیر صاحب کے نام کا ڈالو، پیر صاحب کے نام کا ڈالو گے تمہاری سفارشیں کریں گے اللہ کے آگے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا تم ہمیں گمراہ کیا، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، اب وہ امام کہیں گے پیشوان مقتدا جو مشرکین کے مقتدا جو شرک کرواتے وہ کہیں گے بلکہ نہیں تھے تم مؤمنین ایمان لانے والے، بے ایمانو ہمارا قصور کیوں نکال رہے ہو، تم خود ہی توحید قبول کرنے والے نہیں تھے، خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، وما کان لنا علیکم من سلطان، ہاں اور نہیں تھا واسطے ہمارے اوپر تمہارے کوئی زور، ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال کے لے آتے تھے، محلے کے اندر خود چندے اکٹھے کرتے تھے، چلو بھی سخی سرور جانا ہے، سمجھے کہ نہیں، خود ہی تو چندے اکٹھے کرتے تھے، چلو بھی لاہور عرس مبارک آ رہا ہے اکٹھے کرو پیسے، اجتماعیت کے اندر برکت ہے، خود ہی آتے تھے نا، ہیں ہمارا کوئی زور تو نہیں ہوتا تھا، ہم تو صرف ٹی وی کے اوپر ایک پٹی چلا دیتے تھے بس، ٹھیک ایک اشتہار چھپوا دیتے تھے، ہم کون سا تمہیں گھروں سے نکال کر لے کے آتے، تم خود ہی آتے تھے، ہاں بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم قوم تھے حد سے نکلنے والے، تم خود ہی نہیں آتے تھے، ہیں یہ وہابی بھی تو جنت کے اندر گئے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم نے گمراہ کرنے کی بڑی کوشش کی، وہ نہیں گمراہ ہوئے، تم ہو گئے، تم گمراہ ہوئے، اصل میں تم حد سے نکلنے والی قوم کو، تم چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم مشقتیں برداشت کریں، تکلیفیں برداشت کریں، تم چاہتے ہی نہیں تھے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں، اللہ سے مانگے، تم چاہتے تھے بس میٹھا میٹھا مل جائے ہمیں، بس کچھ کرنا نہ پڑے، ٹھیک ہے، آگے فحق علینا قول ربنا انا لذائقون،
हाँ, बस साबित हो गई ऊपर हमारे बात हमारे रब की, हमारे ऊपर भी तुम्हारे ऊपर भी वो जो रब ने अजाब लिखा था ना हमारे लिए, वो बस अब पूरा हो गया है, आज मिलेगा, दोनों सड़ेंगे मरेंगे गलेंगे इकट्ठे मिल के। इन्ना लज़ाइक़ून, बेशक हम चखने वाले हैं मज़ा अजाब का, ठीक है, इकट्ठे चखेंगे, ठीक है, इन्ना है ना, इन्ना हम, ठीक है, तुम भी और हम भी अलबत्ता अजाब का मजा चखने वाले हैं। फ़अग़वैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन, पस गुमराह किया हमने तुम्हें, हाँ पस हमने तुम्हें गुमराह किया था, हाँ बिल्कुल, इन्ना कुन्ना गावीन, बेशक हम भी गुमराह होने वाले थे। हमने तुम्हें गुमराह किया मतलब बिला जबर, कोई ज़बरदस्ती जोर नहीं था, सिर्फ हम जुलूस निकालते थे, गलियों से गुजरते जलसा, तुम खुद ही शामिल हो जाते थे, हम क्या करें, समझ आई है कि नहीं, क्योंकि हम भी गुमराह थे। अल्लाह फरमाएंगे आगे, फ़इन्नहुम यौमइज़िन फ़िल अज़ाबि मुश्तरिकून, बस बेशक वो उस दिन अजाब में मुश्तरक होंगे, बराबर, ठीक, क्योंकि काम दोनों का क्या था, एक था, एक शिरक करवा रहा था, एक शिरक कर रहा था, एक पीर था एक मुरीद था, दोनों अजाब में क्या होंगे, मुश्तरक होंगे, क्योंकि जुर्म दोनों का एक था। इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, बेशक हम इसी तरह करते हैं साथ जुर्म करने वालों के, यानी शिरक करने वालों के। हाँ, इन्नहुम कानू इज़ा क़ीला लहुम, जुर्म क्या था जालिमों का, जुर्म क्या था, बेशक वो थे इज़ा क़ीला लहुम, जब कहा जाता लहुम वास्ते उनके, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर सिर्फ कौन, अल्लाह ही, तो फिर ये क्या करते थे, यस्तकबिरून, ना बाबा अल्लाह भी देता है पीर वली भी देता है, ये तकब्बुर करते थे, ये कहते थे अल्लाह भी मुश्किल कुशा है, अली भी मुश्किल कुशा है, ये कहते थे अल्लाह भी हाजतें पूरी करता है, नबी वली भी हाजतें पूरी करता है, ये कहते थे अल्लाह भी खोटी किस्मतें खरी करता है, नबी वली भी खोटी किस्मतें खरी करता है, ये तकब्बुर करते थे, समझ आई है, एराज करते थे। इनका सबसे बड़ा जुर्म ही ये है जिसकी वजह से इनको कहाँ डाला गया, जहन्नम के अंदर डाला गया। जज़ाकल्लाह जी, सदाकल्लाह। हाज़री दे दीजिए सारे, हाजी अशरफ साहब, रशीद अहमद साहब, ग़ुलाम मोहम्मद साहब, मोहम्मद अरशद साहब, अब्दुल